جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، شعبان کا مہینہ فضیلت والا مہینہ، روزوں والا مہینہ اور بہت ہی زیادہ نمایاں ایک فضل و کرم رکھنے والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے کے اندر انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ آئندہ آنے والے مہینے یعنی رمضان المبارک کی تیاری کرے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ صحابہ کرام بھی تیاری کیا کرتے تھے، سلف صالحین بھی تیاری کیا کرتے تھے۔ بالخصوص ایک مسئلہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے اوپر قضائی کے روزے ہوتے تھے تو میں ان قضائی کے روزوں کو شعبان کے مہینے میں ادا کرتی تھی، شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی۔ ہم بھی مسلمان پچھلے رمضان کے مہینے میں مسلمان ہونے کے ناطے، مریض ہونے کے ناطے، مسافر ہونے کے ناطے ہمارے اوپر قضائیاں ہیں، اور عورتوں کے اوپر مخصوص ایام میں روزے نہ رکھنے کی وجہ سے قضائیاں ہیں، تو بالخصوص ہمیں اس فریضے کو سر انجام دینا چاہیے، اپنے سابقہ روزوں کی قضائیوں کو ادا کرنا چاہیے۔ جو ہمارے ذمے ایک قرض ہے اللہ کی طرف سے، جو ہمارے ذمے جو ہے وہ ایک ادھار ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام یہ عمل کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں آئندہ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے جو ہے وہ نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہیے، تاکہ ہم صحیح معنوں کے اندر آنے والے اس بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور پھر اس مہینے کے اندر ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں، اور ثابت کیا ہے؟ روزے رکھنا۔ روزے رکھنے کے علاوہ جتنی بھی عبادات دنیا کے اندر منتشر ہیں، کتابوں کے اندر، آڈیوز اور ویڈیوز کی صورت کے اندر، وہ ساری کی ساری من گھڑت ہیں اور ساری کی ساری جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے میں اپنے صحابہ کو صفائے روزوں کے کچھ نہیں سکھایا۔ نہ شب برات کی فضیلت شریعت سے ثابت ہے، نہ شب برات کا روزہ شریعت سے ثابت ہے، نہ ہی قبرستانوں میں جانا، قبرستانوں کی صفائیاں کرنا، وہاں پہ جو ہے وہ لائٹ وغیرہ کا اہتمام کرنا، دعائیں کرنا، یہ شریعت سے ثابت ہے۔ ایک بھی حدیث ان عبادات کے اوپر کتب احادیث کے اندر موجود نہیں ہے، ساری کی ساری من گھڑت ہیں، اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں، دوسری احادیث کو توڑ کے اور مروڑ کے، اور وہ احادیث جو لیلۃ القدر کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جو ماہ رمضان کے اوپر دلالت کرتی ہیں، ان کو ماہ شعبان کے اندر فٹ کرنے کی ایک مذموم کوشش کی گئی ہے۔ خلاصہ یہی ہے، اختصار یہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عمل وہ کیجئے جو تھوڑا ہے سنت سے ثابت ہے۔ تو اس مہینے کے اندر سنت سے ثابت صرف روزے ہیں۔ روزوں کے علاوہ کی جانے والی تمام کی تمام عبادات وہ بدعات ہیں، اور بدعات انسان کو گمراہی میں لے کے جاتی ہیں، گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن سے ثابت ہے، جو احادیث سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔